بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگیاں صحابہ کرام کی کے عنوان کے تحت آج ہم جس صحابی کا ذکر خیر کر رہے ہیں وہ ہیں درویش صحابہ، صوفی صحابہ، تارک دنیا، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے۔ میری مراد حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نام عویمر بن مالک خزرجی، قبیلہ خزرج سے تعلق تھا۔ نام عویمر تھا اور ان کے ابو کا نام مالک تھا۔ یہ مدینے کے بہت بڑے تاجر ہوتے تھے، امیر تھے، اور بتوں کی پوجا اس دور کے مطابق ان کا مذہبی مشغلہ تھا۔ بھرپور کاروبار کرتے اور امیر لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ ایک دن گھر سے کاروبار کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک ہجوم ہے جو مسلمان بدر سے جنگ کر کے واپس لوٹ رہے تھے، اور ان کے ساتھ قریش کے قیدی تھے جن کو باندھا ہوا تھا، رسیوں سے جکڑ کے لا رہے تھے۔ یہ منظر ان کے لیے بڑا عجیب تھا کہ قریش کے معززین وہ سارے باندھ کے لائے جا رہے ہیں مدینہ طیبہ میں۔ پہلے تو ان کا دین اسلام کی طرف رجحان بہت کم تھا، لیکن یہ منظر دیکھا کہ یہ تو بہت کام بڑھ گیا ہے۔ قریش جو خود کو کعبے کا متولی کہتے ہیں وہ سارے قیدی ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ تو پہلے زیادہ کاروبار کی طرف توجہ تھی حضرت ابو درداء کی۔ ان کے دوست حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے، جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ اسلام لا چکے تھے اور یہ بدر میں شامل تھے۔ حضرت ابو درداء نے ان لوگوں میں سے کسی سے پوچھا کہ عبداللہ بن رواحہ کدھر ہے۔ ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے حال حوال سارا بتایا۔ خبریں تو ملتی رہتی تھی پہلے بھی، لیکن اس چیز نے ان کو چونکا دیا کہ مسلمان اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ قریش مکہ ان سے شکست کھا گئے بدر کے اندر۔ ابو درداء کو حضرت عبداللہ بن رواحہ اکثر و بیشتر دعوت اسلام دیتے رہتے تھے، لیکن وہ چونکہ پیور بزنس مین تھے، دین کی طرف کم توجہ تھی، تھوڑا بہت بتوں کی پوجا کر لیتے تھے۔ لیکن اس واقعے نے ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ایک دن ابو درداء کے گھر آتے ہیں۔ ام درداء یعنی حضرت ابو درداء کی بیٹی کا نام چونکہ درداء تھا اس لیے ان کو ابو درداء کہتے ہیں، یہ کنیت تھی ان کی، نام تو ان کا عویمر تھا۔ تو ابو درداء کے گھر میں حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول مسلمان دوستی کی بنیاد پر گھر آتے ہیں۔ ابو درداء گھر پہ نہیں ہے۔ بھابھی سے پوچھتے ہیں کہ ابو درداء کدھر ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی وہ تو کام پہ گئے ہیں۔ تو میں کیا اندر جا سکتا ہوں؟ وہ دروازے پر بیٹھی تو انہوں نے کہا آپ جا سکتے ہو۔ گئے اندر تو جو ابو درداء کا بت تھا، حضرت عبداللہ بن رواحہ کلہاڑا لے کے بغل میں گئے تھے، پردے میں چھپا کے لے گئے تھے، وہاں جا کر کلہاڑے سے وار کر کے بت کا تیا پانچا کر دیا، توڑ دیا، کمرے میں بکھیر دیا، اور یہ کام کر چپ کر کے نکل گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت ابو درداء کی اہلیہ ام درداء وہ جب اندر کمرے میں داخل ہوتی ہیں تو بت تو جناب اوندے منہ گرا پڑا ہے، ٹوٹا پڑا ہے، رونا پیٹنا شروع کر دیا، ہم برباد ہو گئے، ہم تباہ ہو گئے، اب تو بتوں نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، ہمارا گھر تباہ ہو جائے گا۔ اور رونا پیٹنا، تھوڑی دیر رو رو کے تو باہر دروازے پہ بیٹھ کے رو رہی ہیں۔ شام کو جب ابو درداء گھر آئے تو پوچھا کیا ہوا ہے، دروازے بیٹھ کے رو کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا بس تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے۔ ہوا کیا ہے؟ تمہارا دوست آیا تھا تو میں نے تو حسب سابق اس کو اجازت دے دی گھر میں داخل ہونے کی، اور وہ آ کے تو اس نے تو ہمارے بت کو ہی، ہمارے خدا کو توڑ دیا۔ آگ گولا ہو گئے حضرت ابو درداء، جا کے بت کی کرچیاں اٹھانا شروع کر دیں۔ پھر عقل نے کام کیا اور سوچا کہ اے بت اگر تو اتنے اس لائق اور اس قابل ہوتا تو اپنی حفاظت تو کر لیتا، تو جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اس نے ہماری حفاظت کیا کرنی ہے؟ یہ دماغ میں اور بت سے نفرت پیدا ہو گئی کہ تیرا یہ حال ہے، ٹوٹا پڑا ہے، ایک بندہ آ کے تجھے توڑ کے چلا گیا ہے، اور تو خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو ہمارے لیے کیا کرے گا؟ اس لیے
یہ بت ہی جھوٹا ہے۔ تو پہلے غصے میں آگ بگولا تھے، اچانک نرم ہوئے اور نکلے تلاش میں، عبداللہ بن رواحہ کی تلاش میں۔ اپنے دوست تھے، ان کو ملے اور کہتے ہیں آج تو نے میرے ایمان کو جگا دیا ہے، یہ بت جھوٹے ہیں، میں متنفر ہو کے آ گیا ہوں، چلو حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں بھی انہی کو مانتا ہوں۔ گئے، جا کر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پیش کیا، یا رسول اللہ یہ ابو درداء ہے۔ حضور نے استقبال کیا، بڑے خوش ہوئے اور حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اس واقعے نے ان کے اندر اتنا اثر پیدا کیا، اور یہ اپنے پورے محلے میں سب سے آخری تھے جو مسلمان ہوئے، اس سے پہلے سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ دولت کے خمار میں متوجہ ہی نہیں ہو رہے تھے ادھر، لیکن اس واقعے نے ان کی زندگی بدل دی، اور آخری لوگ تھے اپنے محلے میں حضرت ابو درداء جو مسلمان ہوئے۔ لیکن ساتھ ہی انہیں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ساری دنیا تو مجھ سے آگے نکل گئی دین میں، یہ جتنے لوگ میرے دائیں بائیں ہیں میرے محلے والے، کئی تو شروع میں عبداللہ بن رواحہ جیسے ان کے دوست شروع میں مسلمان ہو گئے تھے، اور باقی سارے لوگ مسلمان ہو گئے، میں پیچھے رہ گیا۔ بس اس چیز نے ان کے ایمان کو ایسا بدلا، شخصیت کو ایسا بدلا، پھر اللہ اس کے رسول سے یاری لگا لی، پھر کاروبار چھوڑ دیا، پھر نمازی، پھر تہجد گزار، پھر شب زندہ دار، پھر دن کو روزہ اور رات کو مسلح کی پیٹھ پر، پھر جہاد بھی سارے حضور کے ساتھ کیے۔ الغرض ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا، اتنے اللہ والے ہو گئے کہ دنیا سے منہ موڑ لیا۔ دنیا سب دیکھی تھی، کاروباری تھے، بڑے اونچا مقام تھا دنیا کے اندر، لیکن اس احساس نے کہ باقی مسلمان مجھ سے آگے بڑھ گئے اور میں پیچھے رہ گیا، نیکیاں لے گئے اور میں پیچھے رہ گیا، اس پر حضرت ابو درداء کو بڑا احساس رہتا تھا، اور اس کے لیے پھر اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اللہ کی محبت میں پھر کاروبار چھوڑ کے اصحاب صفہ کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ اور گھر کا یہ حال ہو گیا تھا کہ کچھ لوگ مہمان آئے ان کے گھر میں ملنے کے لیے۔ اب سردی کا موسم تھا، تو تھوڑی دیر تو کھانا کھانے کے بعد اب حضرت ابو درداء اپنے کمرے میں، مہمانوں کو اپنے کمرے میں رکھا، لیکن مہمانوں کے لیے بستر کوئی نہ تھا۔ تھوڑی دیر تو مہمان دیکھتے رہے کہ ابھی آتا ہے بستر، ابھی آتا ہے، سردی ہے کیسے سوئیں گے، لیکن جب بستر نہ آیا تو 2-3 گھنٹے کے بعد مہمانوں نے جا کے دوسرے کمرے میں دیکھا تو عبداللہ بن رواحہ حضرت ابو درداء کے پاس خود بستر نہیں تھا، اور ایک چھوٹا سا کمبل تھا جس کے ساتھ بڑی مشکل سردی رک رہی تھی۔ وہ جاگ رہے تھے، تو پوچھا کہ ابو درداء ہم تو انتظار کر رہے ہیں، ہمارے بستر لے کے آؤ گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ دیکھ رہے ہو میں بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے پاس بستر ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا کہ تم تو بڑے امیر تھے، کہاں گیا سارا کچھ؟ تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا تھوڑی دیر کے لیے رہنا یہاں پر تو ایک اصلی گھر ہے، میں سب کچھ اصلی گھر کی طرف منتقل کر چکا ہوں، کہ تاکہ جب اصلی زندگی آئے تو اصلی گھر میں رہ کر وہ چیزیں استعمال کریں، اس لیے میرے پاس یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے، انہیں بتا دیا نا کہ مجھ پہ گلہ نہ کرنا، آپ سمجھ گئے ہوگے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ سمجھ گئے کہ ابو درداء کے گھر میں ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ کہاں وقت تھا کہ مکے کے امیر ترین لوگوں میں شامل تھے، اور پھر ابو درداء پر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب گھر میں کچھ بھی نہیں اور مہمانوں کی خدمت بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ابو درداء کو کہا کہ آپ کو میں دمشق کا گورنر بنانا چاہتا ہوں، تو آپ نے معذرت کر لی اور کہا کہ میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں لوگوں میں سے نیکیاں کرنے میں، میں اب حکومت لے کے دوبارہ اس زندگی میں داخل نہیں ہونا چاہتا، عیاشی کی زندگی اور امیرانہ زندگی، اس لیے اگر مجھے یہ خدمت دے دیں، جہاں ڈیوٹی لگاتے میں چلا جاتا ہوں، میں لوگوں کو قرآن سکھاؤں، میں لوگوں کو حدیث مصطفیٰ سناؤں، میں لوگوں کے اخلاق اور کردار کو سنواروں، تو یہ میں کر سکتا ہوں، میری گورنری سے معذرت۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق نے فرمایا ٹھیک ہے آپ دمشق چلے جاؤ۔ پھر آپ دمشق چلے گئے اور وہاں پہ آپ کلاس لیتے تھے لوگوں کی اور لوگوں کو دین سکھاتے تھے، اور پوری زندگی پھر دین کے نام وقف کر دی۔ حضرت امیر معاویہ نے رشتہ مانگا ان کی بیٹی درداء کا کہ آپ میرے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دیں۔ حضرت ابو درداء نے انکار کر دیا۔ لوگ حیران ہو کر کہ گورنر کے بیٹے سے آپ کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، آپ نے انکار کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی میری تربیت میں رہتی ہے اور دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جب ایک گورنر کی گھر جائے گی اور شہزادے کی بیوی بنے گی تو پھر دین اس کے پاس کہاں پر ہوگا، وہ دین پر کتنا عمل کرے گی؟ تو میرے نزدیک دین کو چھوڑ کر گورنری لے لینا یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، اس لیے میں نے امیر معاویہ کو معذرت کر لی اور میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو نہیں دیا۔ تو دوستو یہ تھے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق ایک دن
दमिश्क गए तो दिल किया कि मैं अबू दरदा का मेहमान बनूं। चले गए, रात को मैं रात गुजारना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है बिस्मिल्लाह। अबू दरदा के घर चिराग भी नहीं था। ये वो सहाबी रसूल मदीने के अमीर हैं, मगर जब मुसलमान हुए तो दीन पर इतना खर्च कर दिया कि रात को चिराग भी नहीं है, दोनों अंधेरे में बैठे हुए हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने हाथ लगाया तो सरहाने की जगह वो जो घोड़े के ऊपर डालते हैं वो जीन थी घोड़े की, सरहाने की जगह। जब नीचे देखा बैठे कहाँ पर है, बिस्तर कैसा है, तो नीचे कंकरियाँ थीं, कंकरियों पे सोते थे और जीन का उन्होंने सरहाना रखा हुआ था। उमर फ़ारूक की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया कि अबू दरदा कहाँ मदीने की वो बहारें और तेरा ये हाल है। तो वो रो कर कहते हैं मेरे आका ने कहा था कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर रहता है, तो मैं तो मुसाफिर की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। जब मालिक की रज़ा होगी मालिक के हजूर पहुँच जाऊँगा, तो मैं इसी ज़िंदगी पे खुश हूँ। तो दोस्तों ये हैं हज़रत अबू दरदा, जिनको मैं कहता हूँ दरवेश रसूल, दरवेश दीन और तारक दुनिया और आखरत के मुजाहिद और आखरत के साथ लौ लगाने वाले। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और हमें भी उनकी ज़िंदगी से सीखने की तौफीक अता फरमाए।